حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، رات رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں، دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے، چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، بال بھی بکھرے پڑے ہیں، تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی ہے؟ بھئی سسر کو تو پردہ نہیں کرنا ہے نا۔ اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے، جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتے، سسر آ گیا، اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی۔ دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹھ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ ہے۔ یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں کا ہے، جبکہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ، سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا، لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی۔ تو یہاں بہو کو دیکھا سسر نے کہ بہو کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، کہا ہے میری بچی کیا بات ہے، نئی نویلی دلہن تو بڑا سج سنور کر کے رہتی ہے، کیا بات ہے، تیرے بال کیوں بکھرے پڑے ہیں، تیرا چہرہ کیوں بکھرا پڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ہے ابا جان آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ کے بیٹے کو بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ بیٹے کو بولنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ حال ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، رات رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، اے عبداللہ الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم دن میں کنٹینیو روزہ رکھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح خبر ہے۔ اے عبداللہ کل تک اکیلے تھے، آج شادی ہو چکی ہے، بیوی تمہارے گھر آ چکی ہے، اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، دیکھو مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، مہمان کا حق بھی ادا کرو، اور اپنے شریر کا بھی حق ادا کرو، سب کا حق دو، سب کو سب کا حق دو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسلام کو بہت لیمیٹیڈ بنا دیا۔ مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر، ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا۔ کیوں باندھا؟ عبدالغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبدالغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا۔ رکوع میں گئے، مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟ مولوی نے حدیث پڑھ کے سنائی، جب تو رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، سر کے لیول کے برابر ہونی چاہیے، نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے۔ رکوع سے اٹھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سجدے میں گیا، مولوی صاحب سجدہ کرتے وقت کون کون سی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کے اندر 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے،
दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो कर रहे हैं। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब से। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पैंट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगा को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है, ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ ऐ यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ न चेहरा करें न पीठ करें, और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें, और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है, हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो, इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है, और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम है, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। बहुत सारे गलत और नाजायज तरीके राइज हो चुके हैं, और हमारे नौजवानों में जो बहुत सारे तरीके ऐसे मशहूर हो चुके हैं शहवत पूरी करने के जो हराम और नाजायज है। कोई अपने हाथों से अपनी शहवत को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और कोई शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ जो नेचुरल तरीका है उससे हट करके गैर फितरी तरीके से, जानवरों से भी बदतर जो तरीका है उस तरीके के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा
आता अहदुकुम अहलहू, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो मुलाकात करने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास जाए अल्लाह के नाम से, आय अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और हमारी पैदा होने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर कोई ये दुआ पढ़ने के बाद बीवी से मुलाकात करेगा, अगर औलाद पैदा होगी, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में औलाद लिखी है तो शैतान उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी छोटी सी दुआ है, लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग बड़े दीनदार हैं मगर ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो हमें बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताता है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह उसको हमने बिल्कुल खारिज कर दिया इस्लाम से। चाहे आपके इस इलाके की अंसारी बिरादरी हो, चाहे हमारे बनारस के अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आपके कटिहार के शेरशाबादी समाज के लोग हों, मुसलमानों में शादी में बहुत सारी फजूल किस्म की रस्म और रिवाज आ गई। कहीं जहेज धड़ल्ले से चल रहा है, बाकायदा डिमांड हो रही है। हमारे एक पहचान के एक साहब हैं, वो बिहार एक बेतिया एक जगह है बिहार में, बेतिया के रहने वाले हैं, कई बेटियां हैं उनकी, सरकारी टीचर हैं। तो एक मर्तबा उनकी किसी बेटी का रिश्ता लगा, तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब आपकी बेटी का जो रिश्ता लगा है लड़का क्या करता है? तो कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, जो मकान वगैरह बनता है मिस्त्री का काम करता है। तो जाहिर है मिस्त्री का काम करता है तो एक लेबर क्लास का ही काम है, कोई बहुत हाई फाई काम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, बड़े दर्द के साथ कहा कि मौलाना साहब राजगीर का काम करता है वो लड़का, लेकिन 5 लाख रुपए की डिमांड किया है उसने जहेज। क्या कहेंगे आप? जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबे किराम ने निकाह किया। न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी, बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है। मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था, हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहाँ भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है, अब फला बिनते फला आपका निकाह फला के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है, उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ कबूल है। अच्छा भाई, निकाह नामा में लेकर के गया था, मैंने उसमें बता दिया भाई लड़की की यहाँ साइन करा लो, सिग्नेचर करा लो। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ आई, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह जड़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही है। दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन, यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा? इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू? तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले,
آج دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں نقاب کے اوپر لائٹ لگی ہے، خوبصورت سی لائٹ لگی چمک رہی. ارے بھائی نقاب کے اوپر لائٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے بازی ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. معاف کرنا، اسلام ان ڈھکوسلے بازیوں کا نام نہیں ہے. اسلام بڑا سمپل دین ہے. دوسرے کے طریقے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. اگر وہ ایک بالست چلیں تو تم بھی ایک آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ بس قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے. اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہوگی. تو آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو فی السلم اسلام کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے. آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے. بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے. شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے. ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا. ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا. جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے. ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے. شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا. شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
بِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائیڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑھ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کنبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے؟ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہے میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے جھارکھنڈ کا، کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی۔ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت دی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ وہ سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت، تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرات نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی حیثیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کا اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے، کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے۔ ہاں میرے نوجوان ساتھیوں، بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا،
بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا، خوبصورت تو نہیں تھا، ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کی پوری باڈی کالی تھی، مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا، بلال کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں۔ بلال کالے ہیں، بلال کا بدن کالا ہے، اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے، نیچے گرم گرم بالو ہے، نیچے گرم گرم ریت ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے، بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے، اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے، اور بلال کا مالک کہتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے، اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، بس ایک شرط ہے، تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے، ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے، بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے۔ بلال کہتے ہیں، احد احد احد، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اے امیہ بن خلف، تو اللہ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے، تو اللہ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے، اے امیہ بن خلف، بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ وہ لوگوں، اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی، مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا، لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا، بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے، لنگی پہننے لگے، بڑے کا گوشت کھانے لگے، ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی۔ وہ لوگوں، اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ اسلام نے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا سویکاریہ نہیں ہوگا، ایکسپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے، تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے،
یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے۔ ان کو نن کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، دنیا کو تیاگنا پڑے گا، پتنی سے دور رہنا پڑے گا، بچوں سے دور رہنا پڑے گا، دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے۔ واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہی جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے، ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھ۔ ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے۔ آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے۔ یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا۔ بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے خصی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق ہی نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا، اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں، یہ غلط فہمی مت پال لیجئے گا۔ وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں، ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے، کہا ہے اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے،
آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، امرت ان انام و اقوم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بغیر جوڑے کے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ، کوئی لڑکا کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں، نہیں معلوم کہ دعا والوں کو شاید، علماء کو شاید پتا ہے، بلکہ یقیناً پتا ہوگا، عوام کی بات اگر کروں رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس۔